السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال دنیوچی اثر میں خوش آمدید۔ جن کو نہیں پتہ، جنہوں نے نوٹ کیا ہے ان کو تو پتہ ہوگا، جنہوں نے نوٹ نہیں کیا ان کو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب دکاندار دکان کھولتا ہے، گدا گر جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شام تک اگر دکاندار سے ہم پتہ کریں تو شام تک جو ہے کوئی دکاندار آپ کو کہے گا 20، کوئی کہے گا 50، کوئی کہے گا 100، کوئی کہے گا 200، کوئی کہے گا 300 تک گداگر جو ہے وہ آتے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے چینج کی جو چینج ہوتا ہے 5 روپے، 2 روپے، 1 روپے اور 10 روپے، اس کے لیے کیا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ اس کو دینے لگتے ہیں۔ شام تک 200 سے لے کے 2000 تک، 5000 تک وہ خیرات دیتے ہیں۔ اب جو دکاندار ہے یا یہ جو راستے میں چلتا ہوا بندہ ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کے جو ہمسایہ ہے، اس ہمسائے نے روزہ کس طریقے سے کھولا ہوگا، اس ہمسائے کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں ہے، چینی ہے یا نہیں ہے۔ ایک مفلس بندہ ہوگا، وہ سفید پوش بندہ ہوگا جو کہ مانگ نہیں سکتا، اسے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا، یتیم کے گھر یہ گیا ہے یا نہیں گیا، یتیم کا ہم نے کتنی بار پتہ کی ہے۔ بہرحال ویڈیو کے شروع میں ہی میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں 2 بندوں کا ہیلپ کروں گا، آپ بھی عہد کریں کہ 2 بندے عید سے پہلے ان کے راشن کا بندوبست کریں، چاہے ہم اپنے پلے سے دیں، اگر ہماری استعداد نہیں ہے تو ہم کچھ دوست اکٹھے ہو کے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کریں، اور 2 یتیم گھروں کے یتیم جو ہوتے ہیں، یسیر ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں، ان کی کوشش کریں کہ ان کی ہیلپ کریں۔ وعلیکم السلام۔ ایسا دن میں کتنے لوگ آتے ہیں مانگنے والے جو ہیں؟ بہت زیادہ آتے ہیں، ہاں بالکل، یہ تو 50 سے زیادہ تقریباً اسی طرح 30، 20، 25 تقریباً اسی طرح آتے ہیں۔ تو کتنے پیسے دیں؟ اگر فرض کریں آپ 10 روپے یا 20 روپے دن کے حساب سے دیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تو بنتے تقریباً 400، 300، بس ہر ایک کا اپنا استطاعت ہوتا ہے، طاقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ٹھیک، نہیں، ویسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمسایہ کو بھی دیتے ہیں، مطلب وہ طاقت اس میں ایسے ہی صلاحیت ہوتے ہے کہ وہ ہمسایہ کو بھی دیتے، اور جو غریب لوگ ہیں، خواہ مخواہ یہ بھی غریب لوگ، اس کا بھی اتنا وس نہیں ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو پیشہ ور ہوتا ہے نا، پیشہ اس کا ہوتا ہے کا، تو وہ دکان پہ جاتا ہے اور وہ پیسہ مانگتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اور جو ہے نا مالدار لوگ ہیں، چاہے اس رشتہ دار کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ وہ خام خواہ اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ رشتہ دار کا زیادہ حق ہوتا ہے، پھر ہمسائے کا زیادہ حق ہوتا ہے، مطلب یہ خام خواہ رشتہ دار بھی، ہمسائے بھی، یہ اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور باقی جو ادھر لوگ ہیں جو پیشے کے اعتبار سے ویسے اس کا پیسہ ہوتا ہے، خام خواہ مالدار ہوتا ہے، لیکن پیسہ اس کا مانگنا یہ اس کا عادت بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو خام خواہ، تو ان کا پیشہ ہوتا ہے نا، اور یہ پیشہ ہوتا ہے، اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اور وہ مانگنے پہ ان کو وہ مطلب وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ میں ان کا نہیں کہتا جو غریب ہیں، لیکن یہ جو پیشہ ور ہے تو وہ اس سے بہتر ہے بندہ اپنے ہمسائے کو دے، رشتہ دار کو دے۔ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے کہ مطلب یہ، ہاں حالانکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ غریب ہے۔ بعض ہمسائے میں بھی اکثر یہ ہوتے ہیں کہ غریب نہیں ہوتے لوگ، بعض اس کو ایسے ہی دیتے، تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ ویسے تو ہمسائے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مطلب یہ کہ وہ غریب ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ حق ہے، اور جو پیشے جو عام لوگ ہوتے ہیں جو جس کو پیسہ دے پھر بھی مانگتے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ وعلیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیں، یہ جو یہاں پہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، گداگر جو ہوتے ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں، جس ملک کے ہر حصے میں ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ ان کو دیا جائے یا اپنے ہمسایوں کو دیا جائے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے گا تو ان کا پوچھا جائے گا یا اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کا جو حقدار ہیں ان کا پوچھا جائے گا؟ منانا جی، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نیوز کو، آپ ٹیم کو۔ حضرت جناب، بات آپ نے کیا، بہت اچھا بات کیا۔ جس وقت کس جگہ مستحق لوگ ہیں اس کو حق دینے کے لیے ہر آدمی سوچو، فکر کرو کہ بھائی ہمارے گوانڈی ہے، اس کے لیے آٹا ہے موجود گھر میں، گئی ہے نہیں ہے، دال وغیرہ سبزیاں، تو پھر اس کو حق دے۔ ہر ایک گوانڈی سوچ کرے، فکر کرے، اپنی گوانڈی کے ساتھ پورا تعاون کرے۔ کیوں ابھی رمضان
بہت مبارک مہینہ ہے. لوگوں کے لیے میں نے درخواست ہے میری طرف سے بھائی اپنے گوانڈیوں کے ساتھ بہت پورا تعاون کرے. خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں کہ ابھی افطاری کے وقت میں کچھ ہے کھائیں تو پشنوی کے وقت سحری کے لیے ان کے پاس نہیں کچھ نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہیں تو برائے مہربانی کریں. لوگوں سے خواہش ہے کہ اپنی گاؤں میں اپنے گونڈیوں کے ساتھ پورا تعاون کرے. خود بھی مال لگائے, جان لگائے, وقت لگائے. آپ خود بھی بازار جائے, آٹا بوری خرید کرے, پھر اس کو مستحق کو آٹا بوری دے, دال دے, سبزیاں دے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سفید پوش جو ہے وہ ہمسایہ ہے یا رشتہ دار ہے وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ کسی گداگر کے. بالکل جی. مستحق لوگ اپنے رشتہ دار, اپنے خاندان میں, اپنے قوم میں, اپنی بہن کی بچی, بھائی کے بچی, یہ تو یہ لوگ جاتے آتے بازار میں سوال کرے, یہ بھی پتہ نہیں یہ مستحق کون ہے, کیوں یہ ہماری وجہ سے وہ بازار آئے ہیں. اگر ہم مستحق لوگوں کے تو پورا راشن دیں, متاثر لوگوں کے لیے پورا تعاون کریں تو انشاءاللہ وہ بازار میں معلوم ہوگا کہ یہ سوال کر لوگ ہو, یہ ایسا رواج والا, ایسا بس عادت والا لوگ, پروفیشنل عادت والا لوگ ہے, پیشہ ور ہیں. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. خیریت؟ بھائی صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو مانگنے والے ہیں جو پروفیشنل ہیں گداگر جو ہیں ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حقدار ہیں یا نہیں ہے. ہم دے دیتے ہیں لیکن ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں بانجی بتیجی جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں خاندان میں اپنے ہمسائے ہم سے, تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ان کا خیال رکھیں. وہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو گداگر ہے ہم صبح سے آتے ہیں اور ان سے بہت تنگ ہوتے ہیں, بس کھڑے ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں. ہمارے مولانا صاحب خطیب جو ہیں طیب صاحب, اس نے بھی یہی مسئلہ بتایا کہ بھئی ان کو تم مہربانی کرو مت دو. اپنے خاندان میں تمہارے رشتہ دار ہے, بہن ہے, بھائی ہے اور پھوپھی ہے, خالہ, وہ بات کسی کے سامنے نہیں کر سکتے, وہ مجبور ہے. تو جو خیرات ہو, جو صدقات ہو, ان کو دو. پہلا حق ان کا ہے, زکوٰۃ ہو سب. لیکن ان لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے. حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کو مہربانی کر کے کدھر پر ٹھہرائیں. پہلی حکومتوں نے ایسے کیا تھا لیکن اب یہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا وہ جو ہے جو خیرات صدقات اور یہ جو ہے اپنوں میں تقسیم کریں. ان لوگوں کو مت دیں. یہ پیشہ ور ہے, یہ روزانہ 2000 اور 3000 روپے پیدا کرتے ہیں, ان کو نہیں دینا چاہیے. ہاں, اپنے ہمسایوں کا پتہ کریں, ہمسایوں میں کون ہے, اپنے محلے میں پتہ کریں. بالکل محلے میں پتہ کریں, سب کو پتہ ہے, لیکن آنکھیں ہم نے بند کیے ہوئے ہیں بس, اور کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بتائیں کہ یہ جو گداگر ہوتے ہیں آتے ہیں بازاروں میں, یہ تقریباً کتنی ایک تعداد کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اگر آپ کو تعداد بتاؤں تو ہزاروں میں ہوگی. ٹھیک جی. اور سامنا تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ ہم سے خطا ہو گئے ہیں, یعنی وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. ان پیشوروں کو ہم دے کر, اگر ان کو نہ دے تو یہ ضد بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ منہ پائی بھی کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. اس میں کچھ عورتیں اور خاندان ہیں پورا کہ سندھ کے علاقے سے آ چکے ہیں, سندھ کا علاقہ ہے, وہ تو سامنے آ جاتے ہیں, وہ تو چھوڑتے نہیں, پورا خاندان آ چکا ہے. تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں, انہوں نے دارالکفالہ بھی بنایا ہوا ہے. کچھ ٹائم پہ انہوں نے چھاپے ماپے مارے تھے, کچھ گداگروں کو گرفتار کیا, لیکن وہ وقتی طور کی باتیں ہیں, صرف اخباری بیانات ہیں. نہ ایسی صاحب کچھ کر رہے ہیں, نہ ڈیسی صاحب کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہا. بازار بھرے پڑے. آپ جمعے کے دن آئیں, اس مسجد محمد خان کے باہر آپ نکلیں, یقین کریں آپ مچھر سے نہیں نکل سکتے. آپ جائیں گے, آپ کیسے قمیص پکڑیں گے وہ کہ ہمیں کچھ دو تب جاؤ. تو اس کی مستحق آدمی تو مانگتا نہیں, وہ نہیں مانگتا, وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے, جس طرح نماز فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, لیکن زکوٰۃ والے کو ڈھونڈ کر اس کو دینا اس کا اجر عظیم ہے, اس کا ڈبل اجر ہے. اس سے بہتر کہ وہ آپ کی دکان پر آئے, آپ کے گھر پر آپ سے مانگے, یا ایسی کچھ وہ بنائے, تو پھر یہ بہت بری بات ہے. اور سفید پوش آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ صاحب استعداد ہیں تو آپ خود زکوٰۃ اس مستحق کے گھر تک پہنچائیں. طریقہ یہی ہے, اصحابہ کے بھی یہی رہا ہے, تمام انبیاء کے بھی یہی رہا ہے. ٹھیک جی. یار وہ اس طرح بات ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. آج کل اس طرح ماحول بنے ہوئے ہیں کہ لوگ بالکل ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا پوچھتا ہی نہیں ہے. اور یہ لوگوں کا روٹین بنا ہوا ہے, ان لوگوں کا یہی روزگار بنا ہوا ہے.
یہ لوگ صبح نکلتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں 1000-2000 کما لیتے ہیں آسانی سے, تو ان لوگوں کو کام کی ضرورت ہی کیا ہے, کیوں کام کریں؟ یہ کام ہی نہیں کرتے اسی وجہ سے, کیونکہ ہم نے عادی کیا ہے ان لوگوں کو. کوئی 5 رکھ دیتے ہیں ہاتھ پہ, کوئی 10 رکھ دیتا ہے, کوئی 1 رکھ دیتا ہے, تو یہ لوگ عادی ہو گئے, تو یہ لازمی ہے کہ کام نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے تو یہ لوگ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہوتے جا رہے, اور نہ حکومت کا کوئی عمل اس پہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی علاج نکال دے, کوئی ان لوگوں کے مسئلے حل کر دے, غریب عوام کے مسئلے حل کر دے, تو یہ لوگ کم ہو جائیں گے. غربت ہے ساری, تو اسی وجہ سے. اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, یتیم بچے ہوتے ہیں, ان کا زیادہ حق نہیں ہے کہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا کوئی ہے نہیں ہے, تو رمضان میں ہم ان کا پتہ کریں, اپنے ارد گرد دیکھیں, تھوڑا سا اگر ہمیں جانا پڑ جائے کہیں اور جا کے پتہ کرنا پڑے کہ بیوہ عورتوں یتیم بچوں کا پتہ کریں اور جو حقدار ہیں ان تک حق پہنچائے. نہیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے. ان لوگوں کا بالکل فرسٹ میں ان لوگوں کا ہی حق ہے کہ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں, ان لوگوں کو ہم ڈھونڈیں کہ یار ان لوگوں کا حق ہے, یہ ان لوگوں کو دیا جائے. ان لوگوں سے تو وہ بہت ہی اچھے ہیں کہ یتیم بچوں کا کوئی نہ کوئی مستقبل تو اس کے ساتھ بنے نا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چلیں میری ڈیوٹی ہے میں 2 بندوں کو ڈھونڈوں, آپ بھی یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ آپ بھی 2 بندوں کے ڈھونڈ کے ان تک کسی صاحب استعداد دوست کو ساتھ لے جائیں اور ان کی اپنی استعداد کے مطابق ان کی ہیلپ کر دیں. کر پائیں گے انشاءاللہ؟ کیوں 2 بندوں کی انشاءاللہ 2 نہیں 3 کی کر پائیں گے انشاءاللہ. وعدہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم عزیز صاحب. وعلیکم السلام. عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں, یہ جو کاروباری مانگنے والے ہیں, ان سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی یتیم یسیر کی ہیلپ کریں یا ہمسایوں کی ہیلپ کریں؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل, یہ ایسا ہے کہ پیشہ ور جو گداگر ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ روز آتے ہیں, بالکل پراپر ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے, پراپر وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. ابھی تو ایسا ہے کہ چلو ہم کسی معذور کو یہ وغیرہ کو کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہے, ابھی معذور تو ہے ہی نہیں اس میں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ہمارے علاقے میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے جاننے پہچانے والے میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ مانگتے نہیں ہیں, لیکن شرم کی وجہ سے وہ نہیں مانگتے ہیں, تو ہمیں ان کی چھپ چھپا کے مدد کرنی چاہیے. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ صدقہ وہی ہے کہ جو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو رشتہ داروں کے ساتھ ایسے گم سم چھپ کے مدد کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ ہم 10 روپے مختلف لوگوں کو ہر چوک میں, ہر گلی کے نکڑ میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیں, بجائے یہ ان کو ہم اپنے رشتہ داروں کو, ہم نے ہمسایوں کو, یتیم لوگوں کو تھوڑی سی انویسٹیگیشن بھی کرنی چاہیے. نیکی کے کام میں ہمیں تھوڑی سی بالکل ہم وہ ہیں, نابلد ہیں, اور تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر کے, اور ایسے لوگ جو کہ اس کے مستحق ہیں ان کو ہم یہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو کہ پیشہ ور لوگوں کو ہم دیتے ہیں ان کو دینے چاہیے. ٹھیک جی. ناظرین میں چھوٹا تھا اس وقت, اور ہمارے گھر میں ایک پودا لگا ہوا تھا, اور میری والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ جاؤ مولوی صاحب سے پوچھو کہ ہمیں اپنے ہمسائے سے, کیونکہ وہ درخت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمسایوں کے دیوار کے اس پار چلا گیا تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ اپنے مسجد کے, ہمارے مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں ان سے پوچھو کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے ہم پوچھیں یا نہیں, ہم درخت کاٹ دیں. اور مولوی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں, آپ جائیں اور اپنے ہمسائے سے پوچھیں. تو جس طرح اس بھائی نے فرمایا ہے کہ ان کا پوچھا جائے گا, اور واقعی مجھے پھر جانا پڑا اور اپنے ہمسایوں کو کہنا پڑا کہ یہ درخت ہم کاٹ رہے ہیں, ہمارا درخت, ہمارے گھر میں لگا ہوا درخت جو ہے, اور اس کی اجازت مجھے لینی پڑی. تو اس کا پوچھا جائے گا, یتیموں کا, یسیروں کا, یہ ہم سے پوچھا جائے گا. سخت وقت ہے, اس میں یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ عائشہ صاحب.